بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا حکم جاری کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی حملہ کے تناظر میں حکم جاری کیا ہے کہ واشنگٹن میں 500 اضافی نیشنل گارڈز تعینات کیے جائیں گے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیت نے کہا ہے کہ 2 نیشنل گارڈز پر فائرنگ کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی میں 500 اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم دے دیا۔ پیٹ ہیگزیت نے کہا ہے کہ اہلکاروں پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، جلد اضافی اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ اضافی تعیناتی کا مقصد دارالحکومت میں سیکیورٹی کو مضبوط بنانا اور کسی بھی ممکنہ خطرے کا مقابلہ کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سابق صدر جو بائیڈن کے دور حکومت میں افغانستان سے آنے والے ہر شخص کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے باہر حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قوم سے خطاب میں کہا کہ جو بائیڈن دور میں 2 کروڑ سے زائد غیر ملکی تارکین وطن امریکہ ہے جن کی کسی بھی حوالے سے جانچ پڑتال نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر ملکی تارکین وطن ملک کی سلامتی کے لیے خطرے ہیں۔ کوئی بھی ملک اس طرح کی سیکیورٹی رسک کو برداشت نہیں کرے گا۔ ہم جو بائیڈن دور میں افغانستان سے آنے والے ہر شخص کی جانچ پڑتال کریں گے۔ واضح ہے کہ امریکہ کے نیشنل گارڈ کے 2 فوجیوں کو قومی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے ایک بلاک پر گولی مار دی گئی ہے اور ان کی حالت تشویشناک ہے۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیا گیا ہے اور ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل نے واقعے کو قومی سلامتی کا معاملہ قرار دیا کیونکہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آور افغان شہری نکلا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، مغربی کنارے میں نئے فوجی آپریشن کا آغاز۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی علاقے میں ایک نئی کارروائی کا آغاز کر دیا اور فوج اور داخلی سیکیورٹی سروس کی مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ آپریشن نیا ہے اور یہ کارروائی شمالی سمرا کے علاقے میں کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ کارروائی کا مرکزی ہدف فلسطینی پناہ گزین کیمپ ہیں جہاں مبینہ طور پر مسلح گروہ موجود ہیں۔ 10 اکتوبر سے غزہ میں جنگ بندی ہے لیکن مغربی کنارے میں مسلسل جھڑپیں جاری ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج یا آبادکاروں کے ہاتھوں 1000 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ علاوہ ازیں غزہ میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث ہزاروں خیمے ڈوبنے سے کئی خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور اور انتہائی مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شہباز شریف بھی غزہ کے روشن مستقبل کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی۔ انہوں نے غاصب اسرائیل کے ہاتھوں پامال ہونے والے فلسطینی محصور علاقے کے لیے اپنے منصوبے سے متعلق کہا کہ شہباز شریف بھی غزہ کے روشن مستقبل کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان نے لندن میں نجی ٹی وی چینل کے نمائندے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فلسطین میں امن منصوبے پر شاندار پیش رفت جاری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کام کو سراہتے ہیں۔ شہباز شریف غزہ کے روشن مستقبل کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی بینک اور دیگر مالیاتی ادارے غزہ کی تعمیر نو کے لیے پیسہ دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آسٹریلیا نے ایرانی فوج کو دہشت گردوں کی سرپرست قرار دے دیا۔ آسٹریلیا نے ایران کی اسلامی انقلاب گارڈز کو باضابطہ طور پر دہشت گردی کی ریاستی سرپرستی کرنے والے ادارے کی فہرست میں شامل کر لیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق IRGC نے آسٹریلیا کی یہودی کمیونٹی کے خلاف ہونے والے حملوں کی منصوبہ بندی کی تھی۔ آسٹریلیا نے رواں برس اگست میں ایران پر سڈنی اور میلبورن میں 2 یہودی اداروں کو نشانہ بنانے والی آتش زدگی کی وارداتوں کی ہدایت دینے کا الزام لگایا تھا۔ اسی سلسلے میں آسٹریلوی حکومت نے منگل کے روز تہران کے سفیر کو ملک چھوڑنے کے لیے 7 دن کی مہلت دی تھی، جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی سفارتی اخراج ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کے پیش نظر ایران کے خلاف مزید اقدامات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عراقی کردستان کی بڑی خورمور گیس فیلڈ پر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ عراقی کردستان کی بڑی گیس فیلڈ پر ڈرون حملہ کیا گیا جس کے باعث شدید آگ بھڑک اٹھی، ملازمین زخمی ہو گئے، گیس فیلڈ پر کام روک دیا گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق خورمور گیس فیلڈ پر ڈرون حملے کے بعد عراق کے کردستان علاقے میں پاور اسٹیشنز کو گیس کی سپلائی روک دی گئی۔ وزارت قدرتی وسائل اور بجلی کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر ڈرون حملہ کیا تھا جس میں 8 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بتایا کہ ماسکو نے 430 ڈرون اور 18 میزائلوں سے دارالحکومت کیف کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں شہری آبادی، عمارتوں اور توانائی کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین نے غزہ میں جامع اور دیرپا جنگ کے لیے مزید اقدامات ناگزیر قرار دے دیے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے عالمی دن کی مناسبت سے اقوام متحدہ میں منعقد خصوصی اجلاس کے نام چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ غزہ میں جامع اور دیرپا جنگ بندی کے لیے عالمی برادری کو مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔ چینی صدر نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین مشرق وسطیٰ کے تنازعات کا بنیادی محور جو عالمی انصاف، منصفانہ اصولوں اور علاقائی استحکام پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ صورتحال میں عالمی برادری کو زیادہ مضبوط اتفاق رائے پیدا کرتے ہوئے مزید ٹھوس مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ غزہ میں جامع اور دیرپا جنگ بندی ممکن بنائی جا سکے اور جنگ دوبارہ شروع ہونے کا راستہ روکا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جرمنی نے روس کا یوکرین جنگ سے کامیابی کے ساتھ نکلنا مشکل قرار دے دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جرمن چانسلر نے جرمن پارلیمان کے ایوان زیری میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جرمنی چاہتا ہے کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو لیکن بڑی طاقتوں کے درمیان یوکرین اور یورپی ممالک کی رضامندی کے بغیر کوئی سمجھوتا حقیقی اور پائیدار امن کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ جرمن چانسلر کا یہ بیان ایک روز بعد سامنے آیا جب یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا تھا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کی حمایت یافتہ فریم ورک پر آگے بڑھنے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اختلافی نکات پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں جس میں یورپی اتحادی بھی شامل ہونے چاہیے۔ جرمن چانسلر کا کہنا تھا کہ یوکرین کوئی مہرہ نہیں بلکہ اپنے مفادات اور اقدار کا خود مختار کردار ہے۔ جرمن چانسلر نے اعلان کیا کہ جرمنی یوکرین کی حمایت جاری رکھے گا اور اس مقصد کے لیے منجمد روسی اثاثے استعمال کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی پاکستان بھارت کشیدگی کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ ایران کے سیکرٹری قومی سلامتی ڈاکٹر علی لاریجانی نے پاک بھارت کشیدگی کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش کر دی۔ ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بات نجی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں سینئر اینکر پرسن کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ ڈاکٹر علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ ایران پاکستان کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا اور ایران مسئلے کے حل کے لیے بلینک چیک دینے تک کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان ایران پر کوئی ذمہ داری ڈالے گا تو تہران اسے پوری قوت کے ساتھ پورا کرے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت مستقبل میں پاکستان پر کوئی حملہ نہیں کرے گا اور ایران اس سلسلے میں کشیدگی کے خاتمے اور اعتماد سازی کے اقدامات کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ سیکرٹری قومی سلامتی ایران نے کہا ہے کہ ایران پاکستان اور اس کے عوام سے انتہائی محبت کرتا ہے اور ہم خطے میں امن کے قیام کو اپنی اخلاقی اور علاقائی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔